السلام علیکم۔ پروگرام امن برابری کے ساتھ میں خوش آمدید۔ میں ہوں عمران سلطان۔ گولیوں کی گھن گھرج، زخمیوں کی آہ و فغاں اور بارود کے دھوئیں میں ایک سال اور بیت گیا اور مظلوم کشمیریوں کے لیے آزادی کا سورج طلوع نہ ہو سکا۔ ان کے دکھ میں کوئی کمی نہ آئی۔ وہ مزاحمت جس کی ابتدا قیام پاکستان کے وقت ظالم ڈوگرا حکمراں کے خلاف شروع ہوئی، گزشتہ برس ایک اور نئی اٹھان کے ساتھ دنیا کے سامنے آئی، جب ایک کشمیری نوجوان برہان وانی کی شہادت کے بعد وادی میں آزادی کی تحریک نے نئی انگڑائی لی۔ وادی کے 10 اضلاع میں غیر مسلح احتجاجی مظاہرے شروع ہوئے، جسے کنٹرول کرنے کے لیے بھارتی سیکورٹی فورسز نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن آزادی کے متوالوں کا یہ طوفان ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا ہی چلا گیا۔ 15 جولائی کو پوری وادی میں کرفیو لگا دیا گیا، انٹرنیٹ اور موبائل فون سروسز بند کر دی گئیں، ذرائع ابلاغ پر بھی پابندیاں عائد کر دی گئیں۔ اس کے باوجود کشمیریوں کے غم و غصے میں کوئی کمی نہ آئی۔ وادی کے در و دیوار پر گو انڈیا گو اور وی وانٹ فریڈم کے نعرے نظر آ رہے تھے۔ قابض بھارتی فوج نے ان مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پیلٹ گن کا وحشیانہ استعمال کیا اور سینکڑوں نوجوانوں، بوڑھوں اور بچوں کو بینائی سے محروم کر دیا۔ صحافی بھی ان سفاک حملوں سے نہ بچ سکے۔ عالمی میڈیا کے سامنے پیلٹ گن کے شکار ان کشمیریوں کی جب تصویریں سامنے آئیں تو پوری دنیا میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی اور احتجاج کا سلسلہ دنیا بھر میں پھیل گیا۔ کشمیر ہندو پاک تقسیم کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ دہائیوں قبل خود بھارت ہی اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں لے کر گیا تھا اور اسی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے کشمیریوں کو استصواب رائے کا حق بھی دیا، لیکن بھارت اپنی ہٹ دھرمی پر ڈٹا ہے اور آزادی کی تحریک کو کچلنے کے لیے ظلم و بربریت کی وہ تاریخ رقم کر رہا ہے جس پر حیوانیت بھی شرمسار ہے۔ ادھر کشمیری عوام اپنے خون سے حریت کی نئی تاریخ رقم کر رہی ہے۔ پورا مقبوضہ کشمیر قتل گاہ بنا ہوا ہے اور لوگ اجتماعی طور پر پابند سلاسل ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی اسی کشمیر کی صورتحال کو اور ان کی آزادی کی تحریک کو اپنا موضوع بنائیں گے۔ اپنی گیسٹ پینل سے آپ کا تعارف کراتا چلوں۔ کراچی اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کیا ہے حافظ نعیم الرحمان نے۔ آپ امیر جماعت اسلامی کراچی ہیں۔ حافظ صاحب بہت بہت شکریہ آج نیوز کے لیے وقت نکالنے کا۔ اور ان کے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ ہمیں جوائن کیا ہے سری نگر سے سربراہ دختران ملت محترمہ آسیہ اندرابی صاحبہ نے۔ آسیہ اندرابی صاحبہ، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ آج نیوز کے لیے اور پروگرام امن برابری کے ساتھ کے لیے وقت نکالنے کا۔ آپ سے ہی میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے کہ 3 دہائیوں سے یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے، حکایتیں، فصاحتیں، بلاغتیں، ان سے ہٹ کے کیا ایسا کام آگے چل کے ہو رہا ہے جس پہ آپ سمجھتی ہیں کہ پاکستان جو ہے اس وقت ایک مؤثر طریقے سے اس کیس کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے پلیٹ کر پا رہا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو مطلب اصل میں دیکھیے یوم یکجہتی کشمیر تو مطلب مناتے آئے ہیں، لیکن اصل ہوتا ہے کہ مطلب جو کاز ہے ہمارا، مشن ہے ہمارا، جس چیز کو لے کر ہم پچھلے 7 دہائیوں سے یعنی مظالم سہ رہے ہیں بھارت کے، تو اس کیس کو آگے لے جانے میں ہمارا اپنے ارض پاک میں مطلب کیا کچھ ہو رہا ہے۔ ایک دن منانے سے مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوگا، یہ جس ایک سمبولک ڈے ہوتا ہے جو دنیا کو دکھانے کے لیے یہ جاتی ہے، تو لیکن پریکٹیکلی کیا ہونا چاہیے سو دیٹ کہ مسئلہ کشمیر حل ہو جائے۔ اس میں تو پاکستان کو جو سب سے بڑی ذمہ داری پاکستان کی بنتی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب پاکستان ہمارے اس کیس کو یعنی انٹرنیشنلی مطلب اس طرح سے پلیز کرے، یہ کہہ کے نہیں، ایک تو مرعوبانہ جو طریقہ پاکستان کا رہا ہے وہ ختم کر دیں وہ، دوسرا یہ کہ مطلب اس طریقے سے پیش کریں ناٹ ایز اے وکیل آف کشمیریز بلکہ ایز اے مطلب مین مطلب پاکستان اس کا اصل فریق ہے، پاکستان کی فریقانہ حیثیت کو کوئی اس میں چیلنج نہیں کر سکتا ہے۔ ہندوستان کو دیکھیے میرا تو کلیئر سٹینڈ ہے، میں ہندوستان کو فریق نہیں مانتی ہوں، جاریہ مانتی ہوں، قابض مانتی ہوں۔ اس نے زبردستی قبضہ کیا ہے کشمیر پہ، جس کو لے کے ہم نے آواز اٹھائی اور جس بات کو لے کر پھر اقوام متحدہ بھی کیس چلا گیا کہ مطلب جب یہاں پہ مطلب اس وقت کے دین پرائم منسٹر آف انڈیا
اس نے جب دیکھا کہ شاید کشمیر ہاتھ سے جا رہا ہے، کیونکہ مجاہدین کرام نے خود ٹھان لی تھی جہاد کے ذریعے سے کشمیر کو آزاد کرنے کی، لیکن پھر جنگ بندی کرائی اس وقت، وہ ایک بہت بڑی سازش تھی ہمارے خلاف، تو جنگ بندی کو لے کے پھر اس وقت لیکن فیصلہ ہوا کہ جو امن ہو جائے گا کشمیر میں راج شماری ہو جائے گی. تو 7 دہائیوں سے اس حقی خود ارادیت کا کیا بنا؟ میں جمہوریستان، اس لیے ہندوستان نے تب سے یہاں اس وقت تو چند ہزار فوجیں آئی تھی 27 اکتوبر کو، لیکن اب تو یہاں پہ قریباً 10 لاکھ ہندوستانی افواج موجود ہیں. 10 لاکھ افواج کا یہاں ہونا اور پھر ہماری تحریک جو اس وقت بھی شدت سے جاری ہے اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے. تو what role پاکستان is playing now؟ دیکھیے ہمیں اکثر ہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے 2 جنگیں لڑی وغیرہ وغیرہ، تو ان جنگوں کا کیا آؤٹ کم ہے؟ ہمیں تو کوئی یہ سمجھائے. دیکھیے 71 میں پاکستان کے 2 حصے ہو گئے، ہمارے ارض پاک نے ہمارے جگر کے 2 ٹکڑے ہو گئے، تو وہ بھی کہا جا رہا ہے کشمیر کے لیے ہی تھا، لیکن ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ مطلب وہ پاکستان کے میں اندرونی مسائل بھی ایسے تھے کہ مطلب قومیت کے نام پہ مطلب بنگلہ دیش بنا، اور پھر بنگلہ دیش میں یہ ہمارے جماعت اسلامی والے آج بھی پھانسیوں پہ لٹکایا جا رہا ہے انہیں اس جرم میں کہ وہ پاکستانی تھے، پاکستان کے حق میں تھے. تو اب ہماری کشمیر کی تو بات ہی نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل میں پاکستان کو بہت ہی بہادری سے کیس لڑنا ہے ہمارا یونائٹڈ نیشنز میں جا کر، اس کو دنیا کو سمجھانا ہے. پچھلی دفعہ جب برہان وانی شریف رحمۃ اللہ علیہ کے وقت یہاں پہ مطلب نواز شریف صاحب نے زبردست تقریر کی جنرل اسمبلی میں، بٹ وہ آؤٹ کم آف دیٹ دن اس وقت تو لگا کہ یو ٹرن ہو رہی ہے پاکستان کی پالیسی میں. تو کیا ضرورت تھی؟ اور مجھے سمجھائے کیا دنیا کو ہم نے کیسے یہ سمجھایا کہ پاکستان کے 20 پارلیمنٹرین آج after 70 years of this issue 20 پارلیمنٹرینز کو پوری دنیا میں بھیجا جا رہا ہے تاکہ وہ مسئلہ کشمیر سمجھائے ان کو. کیا ہم ہندوستان سے سبق نہیں سیکھتے؟ اچھا میں یہاں پہ بنایا ہے. آسیہ اندرابی صاحبہ، میں یہ جاننا چاہ رہا تھا، یو این کی آپ نے بات کی تو یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے اسی میں ایسٹ تیمور اور آپ کے ساؤتھ سوڈان کا بھی معاملہ جو ہے وہ بالکل کافی ریزمبل تھا مسئلہ کشمیر کی طرح. تو وہاں تو پلیبیسائٹ ہوا، لیکن پاکستان میں یہ کشمیر کا معاملہ جو ہے یہ پلیبیسائٹ وہاں پر نہیں ہوا. اور دوسرا یہ کہ حق خود ارادیت کے حوالے سے اگر بات کریں تو جو ایسٹ تیمور میں جو تحریک چلی تھی وہاں کے لوگوں کو تو انٹرنیشنلی ریکگنائز کیا جا رہا ہے باقاعدہ، لیکن ہمارا کیس اس لیول تک نہیں پہنچ پایا. جی میں وہی کہہ رہی ہوں کہ یہ ہماری کچھ خامیاں ہیں جو ہماری مطلب جیسے ہم ہیں کشمیری لوگ، ہمیں تو قربانیاں دینی، ہم کچھ نہیں اور کر سکتے ہیں. ہمیں ہندوستان کے ساتھ الحاق کو ہم نے بالکل نلیفائی کیا ہے، ہم نے اعلان کر دیا ہے، لیکن جہاں تک ہم پالیسیز ہیں ڈپلومیٹک سطح پر یا باقی وہ ہم مت نہ کر سکتے. ہم تو بالکل بند قید خانے میں بند ہیں. وہ تو پاکستان کی کوئی کمزوری ہے. آپ دیکھیں یونائٹڈ نیشن مسلمانوں کے مفاد کی بات تو کبھی نہیں کرے گا، وہ تو بالکل کرسٹل کلیئر ہے. یونائٹڈ نیشنز تو یعنی غیر مسلم کے مفاد کے بنا بھی تھا اس کے لیے اور کر بھی رہے ہیں وہی کام. لیکن میں یہ بول رہی ہوں کہ ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا مطلب مسئلہ کشمیر کو لے کر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام میں. ایک بریک کی طرف چلیں گے. بریک کے بعد یہ سوال میں حافظ نعیم الرحمان کے سامنے بھی رکھوں گا کہ یونائٹڈ نیشنز کا کردار اور پھر پاکستان کا کیا واقعی کمزور موقف ہے یا کچھ اور سلسلہ ہے. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. حافظ نعیم الرحمان صاحب، آسیہ اندرابی صاحبہ موجود ہیں اس وقت پروگرام میں، اور جو ان کی باتیں ہیں کہ پاکستان صحیح طور پہ کیس پلیڈ نہیں کر پایا، اور دوسرا یونائٹڈ نیشن کا اپنا کردار جو ہے وہ بھی بڑا امتیازی ہے. یہاں پہ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل درست بات کی ہے ہماری مجاہد بہن نے، اور میں سب سے پہلے تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں، ان کو اور پوری دختران اسلام کو، اور مقبوضہ کشمیر میں جد و جہد کرنے والی ہمارے تمام بھائیوں کو اور بہنوں کو اور بزرگوں بچوں جوانوں کو، کہ اپنے خون سے وہ داستان رقم کر رہے ہیں، تاریخ بنا رہے ہیں. اور جو جو یہ قربانیاں دے رہے ہیں وہیں ہمیں یہ پریشانی ہونے لگتی ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اقوام متحدہ سے توقع رکھنا بیکار ہے. جب انہیں فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو بغیر کسی ثبوت کے 9/11 کے بعد افغانستان پہ چڑھ دوڑتے ہیں. کوئی ثبوت نہیں تھا. آج بھی امریکہ میں ایسی آوازیں موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ایک سازش تھی.
اور اس سازش کے تحت یہ انہوں نے اپنے ٹاورز کو گرایا تھا. جب انہیں حملہ کرنا ہوتا ہے عراق پر تو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا جو ہے انہوں نے نام لیا, اور جب فال کر دیا انہوں نے عراق کو, برباد کر دیا, 11-12 لاکھ لوگ قتل کر دیے, تو پتہ چلا کہ ایک سوئی بھی برآمد نہیں کر سکے کیمیکل ویپن کی. جب انہیں برباد کرنا ہوتا ہے ہمیں, تو سب لوگ مل کر مسلمانوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں, اور جب انہیں آزاد کروانا ہوتا ہے تو جس طرح آپ نے کہا کہ ایسٹ تیمور کو چند برس میں انہوں نے آزاد کروا لیا, جنوبی سوڈان کو سازشیں کر کر کے انہوں نے توڑ دیا, لیکن کشمیر میں 69 ایئرز ہو گئے ہیں. اور بالکل یہ درست بات ہے کہ ہم نہیں گئے تھے وہاں پر, نہرو گئے تھے, اور اس لیے گئے تھے کہ وہاں ہمارے قبائلیوں نے اور مجاہدین نے, ہماری فوج نہیں لڑی تھی اس وقت, ہمارے مجاہدین نے جا کر وہاں پر دروازے پہ دستک دے دی تھی سری نگر کے, اور بھاگا بھاگا نہرو گیا تھا. اور اس وقت جنرل گریسی ہوا کرتا تھا, چونکہ اس فیز میں تھے ہم لوگ, ہمارے پاس فوج جو ہے وہ اس وقت وہی کمان کر رہے تھے گورے, تو انہوں نے جو ہے وہ ریٹریٹ کروا لیا اور ایک سمجھوتا کر لیا, اور وہاں پر یہ قرارداد اقوام متحدہ میں یونانیمسلی پاس ہوئی کہ اب وہاں پر پلیبیسائٹ ہونا چاہیے, حق خود ارادیت ملنا چاہیے, لیکن اس پہ بھی بھارت نے اسٹینڈ نہیں کیا. کوئی نہیں بھارت کو مجبور کر رہا پوری دنیا میں کہ وہ وہاں ظلم نہ کرے. پیلٹ گنوں سے فائرنگ کے بعد جب دنیا کے سامنے سب کچھ آ گیا تو اب کیا رہ گیا؟ ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور, تو کشمیریوں پر جب بھی ظلم و بربریت کی داستانیں ہوتی ہیں یا وہاں پہ کوئی اپرائزنگ ہوتی ہے, برہان وانی کا ہم نے ان کی شہادت دیکھی اس سے پہلے, اور ایک سلسلہ, ایک تاریخ ہے, تو اس اپرائزنگ کو پاکستان جو کیپٹلائز نہیں کر پاتا, جو چیز ہونا چاہیے تھی وہ نہیں ہو پاتی. اس میں ہماری حکومت اور ہماری جماعتوں, ہماری اپوزیشن, کیونکہ یہ ایک نیشنل ایجنڈے کا, کشمیر جو ایک نیشنل کاز ہے, یہ کسی حکومت کا اپنا وہ نہیں ہے, تو وہ کیوں فیلئر ہے ہمارا؟ بہت بڑا فیلئر ہے. دیکھیں 1948 میں یہ موقع ملا ہمیں جو میں نے بتایا, پھر 1962 میں ہمیں موقع ملا جب چائنا کے ساتھ انڈیا کے معاملات ہوئے, اور اس وقت ہمارے صدر صاحب کو پیغام بھیجا گیا, وہ سوتے رہے اور انہوں نے چائنا کی بات نہیں مانی, اور وہ ہم موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. پھر جب یہ اپرائزنگ ہوئی ہے 87 میں, اور وہاں لوگوں نے قربانیاں دینا شروع کی ہیں اور بہت بڑی سیاسی تحریک چلی, اس وقت ہم اس کو کیپٹلائز نہیں کر سکے. پھر اس کے بعد ہماری حکومتوں نے بار بار انڈیا کے ساتھ دوستی کی بات کی. لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ یار کشمیر تو اتنا پرانا مسئلہ ہے, تو کیا ہم تجارت بھی نہ کریں, اور پڑوسی ہیں اور فلاں ہیں. اور میں آپ کے پروگرام کے عنوان کو ہی سلام پیش کرتا ہوں کہ ہم برابری کے ساتھ امن چاہتے ہیں. ہم کشمیریوں کے خون کے اوپر تجارت نہیں چاہتے, ہم کشمیریوں کے خون کے اوپر فلموں کا تبادلہ یا فلموں کی نمائش نہیں چاہتے. یہ ہمارے اوپر بدنما داغ ہیں جو کہ ہمارے حکمران لگاتے ہیں. ہم آلو پیاز کے اوپر کشمیریوں کو قربان نہیں کر سکتے. وہ ہماری نظریاتی شہرگ ہے, وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہمارے لیے قربانی دے رہے ہیں, ورنہ ہم انہیں کیا دے دیں گے؟ وہ ہمیں دیں گے, وہاں سے پانی ہمارے پاس آتا ہے, وہاں سے ہمیں جو ہے وہ زندگی ملتی ہے, ہماری معاشی شہرگ ہے, اور وہ قربانیوں پہ قربانیاں دے رہے ہیں, اور ہمارے حکمران دوستی پر دوستی کی بات کر رہے ہیں, اور کس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے. آسیہ اندرابی صاحبہ, آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت ضرورت کس چیز کی ہے, کیونکہ تھوڑی دیر پہلے جو ہے یہی ساری جو سلسلے, اور اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا مشال ملک جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر بات کرتی ہیں کہ پاکستان کی جو تمام سیاسی جماعتیں, آل پارٹیز, وہ مل کر انٹرنیشنلی جائے, دنیا بھر میں جائے, وہاں پہ جا کے اس ایجنڈے کو اٹھائیں, اور ایک انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے ان کا بھی دروازہ کھٹکھٹانا چاہیے بھارتی جارحیت کے خلاف. آپ انڈورس کریں گی اس اسٹیٹمنٹ کون کے؟ دیکھیے میرا یہ ماننا ہے کہ میں پچھلے بہت دنوں سے یہ کہتی آئی ہوں کہ جس طرح ہندوستان نے مطلب کشمیر کو ایک نیشنل ایشو بنایا ہے, تو ان کا نیشنل کانسنسس ہے اس میں. ہمارے پاکستان میں چاہے اپوزیشن ہے, چاہے مطلب جو اس وقت برسر اقتدار ہے, تو اس میں یہ کسی کا پارٹی ایجنڈا نہیں, یہ پاکستان کا نیشنل ایشو ہے. اس لیے اس کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھا جائے. اس میں اپوزیشن ہے, باقی کچھ نہیں ہے. جو بھی ادھر اس وقت ہے انہیں اٹھ کھڑا ہونا ہے. رہی بات جو مطلب انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وغیرہ ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ پھر ہم ایک اور باب کھول رہے ہیں. اگر آپ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں, ان سے بھی آپ کوئی امید نہ رکھیں. اصل میں جو یونائٹڈ نیشن میں ریزولوشنز ہے, ہمیں تو یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ کوئی بھی امید وابستہ نہیں ہے. جیسے ابھی بھی محترم امیری جماعت صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان سے کوئی امید نہیں ہے, کیونکہ وہ جانتے ہیں ان کے کیا مفادات ہیں, وہ کیوں مطلب وہ کیا کر رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف. لیکن ہمیں ان یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشنز کو سائڈ لائن رکھ کر اب انٹرنیشنل کورٹ میں یہ لے کے نہیں جانا ہے کہ اب مسئلہ کشمیر کی طرف توجہ دیجیے.
میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیے, آزاد کشمیر کو جانا چاہیے ادھر, پاکستان کو اس کے لیے انہیں پراکسی کرنی چاہیے کہ ان کو ادھر پہنچایا جائے, سو دیٹ کہ وہ کہتے ہیں کہ یہاں ڈیموکریٹیکل چینج ہو رہی ہے کشمیر میں, ایک متنازع خطہ ہے, خونی لکیر کے ذریعے الگ کیا گیا ہے, ود دس مطلب ایکنالجمنٹ کہ آپ کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیا جائے گا, ادھر ہمارے بچوں کو اندھا کیا جا رہا ہے, وہ ان ایشوز کو اٹھا سکتی ہے ادھر. لیکن جہاں تک بیسک ایشو ہے مطلب مسئلہ کشمیر, اس کو لے کے آپ مطلب پوری جیسے مشال ملک کے آپ نے ابھی کہا بالکل درست ہے, ساری جماعتیں اٹھے, جیسے ہم نے کہا تھا کہ کشمیر کمیٹی کو خدا کے لیے بدل دیجیے, آپ مولانا فضل الرحمان کے یعنی شانوں پہ اتنا بوجھ مت ڈالیے, وہ نہیں اٹھا سکتے, وہ متحمل نہیں ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتے. آپ ہندوستان کے ساتھ لڑائی ہے, جو ہندوستان نے تو سب سے زیادہ ان کا برین جمع ہو گیا ہے اینٹی اسلام کے لیے, اینٹی مسلمس کے لیے. یہاں سے فضل الرحمان صاحب بیچارے کیا کریں گے, وہ بیچارے بات نہیں کر سکتے ہیں کسی کے ساتھ. یہ درس قرآن دینے کی بات نہیں ہے, یہ دنیا کو انہی کی زبان میں بات سمجھانی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں اس وقت. ایک مختصر سے بریک کی طرف چلیں گے, بریک کے بعد میں کنٹینیو کرنا چاہوں گا. ناظرین ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. اور ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں حریت رہنما مشال ملک صاحبہ. مشال بھی بہت شکریہ, السلام علیکم, آج نیوز کے لیے وقت نکالنے کے لیے شکریہ. میں آپ سے جاننا چاہوں گا سب سے پہلے یہ کہ کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کی پالیسی ہے, ایک حریت رہنما کے طور پر آپ اس پالیسی کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ جو پاکستان کی پالیسی ہے یہ آفیشلی بھی دیکھا جائے تو یہی ہے کہ جو یو این کی ریزولوشنز ہیں ان کے مطابق جو پاکستان نے سائن کیا ہوا ہے ریزولوشنز پہ, تو ہر لحاظ سے یہ مینڈیٹری ہوتا ہے پاکستان کے لیے, چاہے کوئی بھی حکومت آئے, مورلی, پولیٹیکلی, ڈپلومیٹکلی ہر لحاظ سے کشمیر کاز کو اجاگر کرے انٹرنیشنلی, اور اتنا پریشر ڈالے کہ ہندوستان یو این ریزولوشنز کو امپلیمنٹ کرنے پہ فورس ہو جائے. مگر کبھی کبھار دیکھا جاتا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ بھی ڈائیلاگ کیا جاتا ہے, بائی لیٹرل ٹاکس کی جاتی ہیں تاکہ ماحول بہتر کیا جائے. جو آپس کی جو فضا ہے وہ بہت زیادہ ٹینس ہوتی ہے, اس کو کم کرنے کے لیے جو جھگڑے ہیں کم کیے جائیں اور ڈائیلاگ کی طرف آئے جائے, جس کا ٹریڈ ڈپلومیسی ہو جاتی ہے, کلچرل ڈپلومیسی ہو جاتی ہے, ٹریک 2 ہوتا ہے. مگر دیکھا گیا یہ ہے کہ جو شملہ معاہدے سے لے کر اب تک کہ ان میں کوئی بریک تھرو آیا نہیں ہے. ہندوستان کا جو رویہ ہے وہ بلکہ اور بھی زیادہ مزید بگڑتا گیا ہے کشمیریوں کی طرف جو ان کا ظلم ہے. تو ہم لوگوں نے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ٹائم ویسٹ کیا جائے, تو ہم لوگوں نے اب یہ دیکھنا ہے کہ کیا ٹائم ویسٹ کیا جائے ان کے ساتھ ڈائیلاگ کرنے میں, یا وہ ٹائم اور وہ انرجیز چینلائز کیا جائے انٹرنیشنل سپورٹ گیدر کرنے میں. ٹھیک ہے, میرا یہی سجیشن ہے پاکستان کی حکومت کو کہ اسٹیٹڈ پالیسی ہے پاکستان کی, اس اسٹیٹڈ پالیسی کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے ان کو اپنی سفارتکاری کے اندر بہت زیادہ اور بھی اسپیڈ اپ کرنا پڑے گا. اور میں یہ بھی سجیسٹ کروں گی کہ کوئی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کا کوئی تھنک ٹینک یا کوئی سینٹر بنا جائے, کوئی فورم بنا جائے اسلام آباد کے اندر, جس کے اندر آکوپائڈ کشمیر کے اور جو ایکسپرٹس ہیں کشمیر کاز کے وہ اس کو ہیڈ کرے, اور وہ دنیا بھر میں سالہ سال اس پہ کیمپین کریں. کیمپین اور بلکہ اس کے اندر ہر مہینے نئی سے نئی انٹرنیشنل کیمپین لانچ کی جائے تھرو سیمینار, فنکشن, تھرو ڈاکیومنٹریز, تھرو موویز, تھرو وٹ یو کال یہ کیا کہتے ہیں ریسرچ پیپرز. اتنا کچھ کرتے ہیں تھنک ٹینک جو ہوتے ہیں, مگر اور میرے خیال سے پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک بھی جا سکتے ہیں کشمیر پہ جو ظلم ہو. میں نے کیا تھا, پہلے بھی کیا ہے پاکستان کی حکومت کو, کہ ایک پوری کمیشن بنائی جائے ہمارے لائرز کی. اتنے لائق لائرز ہیں پاکستان کے اور آزاد کشمیر کے, اور ہمارے کشمیری لائرز اتنے ہیں ابراڈ جو ہیں, جو ڈفرینٹ بارز کو اندر ہیں, لندن میں ہیں اور بھی کنٹریز میں ہیں اور بڑے انٹیلیجنٹ ہیں, وہ کشمیر کاز کو لے کے کیسز فائل کریں, اسپیشلی اگینسٹ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اگینسٹ دا انڈین آکوپیشن فورسز یا ٹریزن کے ایکٹ کے انڈر کہ ان کو پروسیکیوٹ کیا جائے جو یہ وار کرائمز کر رہے ہیں انعام لوگوں پہ, اور جو زمین جو ہے جن لوگوں کی ہے ان سے چھین رہے ہیں اور یو این ریزولوشن کی امپلیمنٹیشن نہیں کرے, تو اس پہ باقاعدہ ایک لائرز کمیشن بننی پڑے گی.
ٹھیک یہ اچھا as you said یہ پولیٹیکل کیس بھی ہے, یہ ایک ڈپلومیٹک کیس بھی ہے, تینوں فرنٹس پہ بہت ایکٹیو ہونا پڑے گا. ٹھیک ہے مشال بی بی, آپ نے کہا کہ ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے پاکستان کی, وہ فالو کر رہا ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے, لیکن آپ سمجھتی ہیں کہ کچھ کنسسٹنسی جو ہے اس میں کچھ حکومتیں تبدیل ہونے سے کچھ آ جاتے ہیں ایشوز اس طرح کے؟ دیکھیں یہ آ جاتی ہیں, یہ سیڈ بات ہے کہ کبھی بیک برنر فرنٹ برنر کی گیم چل جاتی ہے کشمیر کے اوپر, وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اسٹیٹ کی پالیسی ہے. کوئی بھی حکومت آئے یا نہ, جب کسی بھی ہمیں ہر آل پارٹیز آر ریسپیکٹیبل فار دی کشمیری پیپل, بٹ دا مین تھنگ از دیٹ دا کاز شوڈ ناٹ بی پٹ آن دا بیک فٹ. اس کو فرنٹ فٹ پہ کھیلنا پڑے گا انٹرنیشنلی بھی, اور اب تو ٹائم بالکل بھی نہیں ویسٹ کرنا چاہیے انڈیا کے ساتھ نارملائزیشن کا. نارملائزیشن تبھی ہوگی جب انٹرنیشنل گارنٹرز پڑیں گے, بڑے بڑے جو ممالک ہیں, تو ان میں جب تک انورڈ نہیں ہم بنائیں گے کشمیری اور پاکستانی مل کے ایز اے اسٹیٹ, تب تک یہ ڈینس نہیں پڑ سکتے, کیونکہ ہندوستان سالہ سال سے ڈیلیگیشن بھیجتا ہے کہ جو ان کا نیریٹو ہے, جو ان کی وہاں پہ آکوپیشن فورسز ہیں, ان کا جو رول ہے اس کو لیجٹمائز کرنے کے لیے وہ جھوٹے ڈرامے اور پنڈورا باکس اپنے کھولتے ہیں پاکستان کے خلاف, اور یہ سارا بلیم پاکستان پہ ڈال دیتے ہیں کور اپ کرنے کے لیے کہ واٹ ایور اٹراسٹیز آر دیئر. ٹھیک ہے اچھا, اقوام متحدہ کی جانب سے ان کی جو سیکیورٹی کاؤنسل ہے انہوں نے استصواب رائے کا حق جو ہے وہ کشمیریوں کو دیا, اور اس کے تحت جو ہے ان کو اپنے مستقبل کا فیصلہ بھی کرنا ہے, لیکن بھارت ایسا کرنے نہیں دے رہا. ناؤ یو این کے رول کے اوپر اگر بات کریں تو بالکل سملر کشمیر کی طرح وہاں پہ ایسٹ تیمور کا بھی جو ہے وہ سلسلہ تھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساؤتھ افریقہ کا بھی سلسلہ تھا, تو وہاں پہ تو پلیبیسائٹ ہو گیا, لیکن کشمیر کے ایشو کے اوپر اب تک نہیں ہو سکا. تو یہاں پہ خود یو این کا جو کردار ہے وہ کیا دیکھتی ہیں آپ؟ بس یو این کے اندر بھی آپ P5 کنٹریز میں بھی وہ یونٹی نہیں آتی ہے نا. بے شک ایسٹ تیمور کا ہوا ہے, ساؤتھ سوڈان کا ہوا ہے, یہ اور بھی بہت سے ممالک کے بارے میں ہوئی ہیں, برلن وال بھی ٹوٹی, اور پھر اس کے بعد اس طرح بہت سے ملک ہیں جو ان کے آزادی ان کو ملی ہے, کروشیا بھی اس کے اندر ہے, اور بھی بہت سے ہیں, میسیڈونیا ہے. مگر the thing is کہ جب کشمیر یا پیلسٹائن کا کیس آتے ہیں تو اس میں بہت بڑی لابیز ہیں اسرائیل کی جو دنیا بھر میں مشروم کی طرح پھیلی ہوئی ہیں, اور سیم مینر میں انڈیا کی. تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ کون سے ممالک سی پیک کو فیور کر رہے ہیں. جو ممالک سی پیک کو فیور کریں اس کا مطلب ہے وہ ان کے اکنامک انٹرسٹ جو ہے پاکستان کے ساتھ جڑ گئے. ایگزیکٹلی میں اسی طرف آ رہا تھا مشال بی بی, میں اسی طرف آ رہا تھا کہ سی پیک جو ہے اب چونکہ آزاد کشمیر سے ہوتا ہوا اور یہ گوادر تک جائے گا, اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ممالک جن سے پاکستان کے کبھی بہتر تعلقات نہیں رہے وہ کمرشل انٹرسٹ میں اب پاکستان کی طرف آ رہے ہیں. تو کیا یہ انتہائی بہترین موقع نہیں ہوگا ایک عالمی لیول کے اوپر کشمیر کے مسئلے کو ریزالو کرنے کے لیے؟ بالکل یہ آئیڈیل ٹائم ہے, اور اس کے اندر اس سی پیک کو سکسیسفل بنانے میں بھی سب سے زیادہ رول بنے گا ریزولوشن آف کشمیر کاز کا. اس کی جب ریزولوشن ہو جائے گی, اور کشمیری کتنی بڑی یہ خوش قسمتی ہے کہ ہم پاکستان سے پہلے کشمیری سپورٹ کریں اس کو, حالانکہ ہندوستان ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ یہ کشمیری سپورٹ نہ کریں سی پیک کو, مگر فل سپورٹ ہے کشمیریوں کا. ان کو ان ممالک سے جتنے ممالک انٹرسٹ لے رہے سی پیک میں, ان کے ساتھ ان کی 1-to-1 ڈیلیگیشنز میں ان کے رابطے شروع ہونے چاہیے کشمیریوں کے بھی, اور تاکہ وہ ان کو کنونس کریں کہ فار یور اون اکنامک انٹرسٹ آپ پیس کی طرف آئیں اور کشمیر کا مسئلہ ریزالو کریں, انڈیا پہ پریشر ڈالیں. اور ظاہر ہے کہ جو کشمیر قربانیاں دے رہے ہیں وہاں پہ ان کا جو اکنامک رائٹس جو ہیں وہ بھی سپریس کیے گئے. اس وقت اس ایشو کو بھی انٹرنیشنلی اٹھایا جا سکتا ہے پرووائڈڈ کہ ایک ایسا فورم ہو اور فورم کے ساتھ ایک کمٹمنٹ ہو. جی بالکل, اکنامک جو رائٹس ہیں وہ تو ویسے ہی ہندوستان ان کی چھین رہا ہے, پولیٹیکل رائٹس چھین رہا ہے, ہر طرح کے لیگل رائٹس چھین رہا ہے ہندوستان. مگر ہم لوگوں نے یہ چیز دیکھا ہے کہ میں نے جس طرح آپ کو پہلے کہا ہے, ہم نے انڈیا پہ فوکس ڈائریکٹ نہیں کرنا, ہم نے تھرو انٹرنیشنل پریشر ہی انڈیا کو ہم نے لائن پہ لانا ہے کہ وہ ریفرینڈم یا پلیبسٹ کی طرف آئے. تو اس پہ ہم اپنا ساری کانسنٹریشن اور اپنی ڈپلومیٹک سکلز اور انٹیگریشن ہم اپنی اس کے اندر ڈالیں, ان فورسز کے اندر, جہاں سے کوئی ریزلٹ نکل سکتا ہے. ہم یہاں پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اس شد و مت کے ساتھ, اس قوت کے ساتھ انٹرنیشنلی شاید اس ایجنڈے کو نہیں اٹھا سکا جس شد و مت کے ساتھ بھارت کشمیر کو اٹوٹ انگ اپنا قرار دیتا ہے. بالکل,
اور بھی زیادہ مزید کریں گے تو یہ امپیکٹ پڑے گا. کیس بہت اسٹرانگ ہے کشمیر کا, اور یہ اپنے جھوٹ کو سچ بنانے کے لیے اتنے ہزار ڈرامے کرتے ہیں. تو ہمارا تو کھلی کتاب کی طرح ہمارا سچ ہے, پروفس ہیں, فورینزک ایویڈنسز ہوتی ہیں, ہر چیز ہے, سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کا دور ہے, امیجز بھی آ جاتے ہیں. تو یہ اٹس آل اباؤٹ ہاؤ فاسٹ پیسڈ وی آر اینڈ ہاؤ اگریسو وی آر ان آور ڈپلومیٹک اسکلز. مشال بی بی, بہت بہت شکریہ آج نیوز کے لیے وقت نکالنے کا, اور کشمیری عوام کے ساتھ پاکستانی عوام اور پاکستانی حکومت اور پاکستان کی ریاست پہلے دن کے ساتھ کی طرح ان کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے گی. ان کی آزادی کے لیے ہر طرح کی سفارتی اخلاقی جو مدد ہے, جو تعاون ہے, جو آواز ہے, وہ پاکستانی آواز بلند کرتی رہے گی. آپ کا بہت شکریہ. ویلکم بیک. حافظ صاحب, بھارت میں جو پالیسی ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے حوالے سے, بڑا بدنام زمانہ نام ہے اجت دوول کا, وہ اس وقت پالیسیز بنا رہا ہے. اور کشمیر کمیٹی کے حوالے سے محترمہ آسیہ اندراوی صاحبہ کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہیں اتنا بھاری بوجھ نہیں اٹھا سکتے, ان کو اسی کی زبان میں جواب دینا چاہیے. تو کیا کشمیر کمیٹی جو ہے یہاں پہ اتنی فعال نظر نہیں آ رہی, اتنی زیادہ ایکٹیو نظر نہیں آ رہی؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے, کشمیر کمیٹی کا بہرحال ایک سوالیہ نشان ہے, اور میں تمام تر عزت اور احترام ایک عالم دین اور ایک بہت بڑی دینی مذہبی سیاسی جماعت ہونے کی حیثیت سے مولانا فضل الرحمان کی میں ان سے یہ درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ وہ اپنے رول کو بڑھائیں, اور جس منصب پہ وہ گزشتہ دہائیوں سے موجود ہیں وہ اس بات کا متقاضی ہے کہ پاکستان کا ایجنڈا وہ اس کے پلیٹ فارم سے نہ صرف پیش کریں بلکہ انٹرنیشنلائز کریں اس مسئلے کو, اور ان کے اندر وہ علم کلام اور وہ منطق موجود ہے کہ اگر وہ اس کو لے کر چلتے یا چلیں تو بہت آگے بڑھا سکتے ہیں. تو یہ تو انہی کے کورٹ میں بال ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ یہ کسی ایک کمیٹی یا کسی ایک کونسل یا کسی ایک دن کا نہیں بلکہ واقعی نیشنل انٹیگریٹی اس میں ہمیں پیدا کرنی ہے, سب کو اکٹھا ہونا ہے. یہ صرف جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ پوری قوم کا مسئلہ ہے. لیکن کیا حکومتوں کے آنے جانے کے ساتھ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جو کنسسٹنسی ہونی چاہیے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے, وہ کنسسٹنسی نہیں ہے؟ دیکھیے, جو لیٹ 80s میں اور ارلی 90s میں ہماری پھر بھی ڈپلومیسی بہت بہتر تھی, حالانکہ اس وقت تو 2-2 سال میں حکومتیں جا رہی تھیں. لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ یہ 5 فروری قاضی حسین احمد صاحب نے ہڑتال کی اپیل کی تھی, اور اس وقت تو بے نظیر بھٹو کی حکومت تھی, انہوں نے اس کو آپٹ کر لیا تھا, اور جب سے عام تعطیل. پھر ڈیلیگیشن تھا جس میں قاضی صاحب اور دیگر رہنما سب مل کر گئے تھے, جس میں سب ساری پارٹیوں کے لوگ تھے, پیپلز پارٹی کے بھی لوگ تھے, مسلم لیگ کے بھی لوگ تھے, اور انہوں نے جا کر پوری دنیا میں ایڈوکیسی کی تھی, اور اس وقت کشمیر کا مسئلہ پوری دنیا میں بہت ہائی لائٹ ہوا تھا. لیکن اس کے بعد ان ساری ہی حکومتوں نے, اور میں اس میں ریاستی اداروں کی بھی بات کرتا ہوں کہ ان کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس میں سامنے آ کر جو ہے اپنا ایک کردار ادا کریں, اور جو ڈیو شیئر بنتا ہے ان سب کو ادا کرنا چاہیے. دیکھیں, میں آپ سے کہوں کہ انڈیا نے نیشنل کنسنسس پیدا کیا ہوا ہے سوائے چند آوازوں کے جن کو وہ دبا دیتے ہیں. اب انڈیا کے اندر اس پر بات نہیں ہو سکتی. ہمارے ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو ہر طرح کی بات کر لیتے ہیں, وہ نظریہ پاکستان پہ بھی بات کر سکتے ہیں, وہ قائد اعظم کو بھی سیکولر بنا سکتے ہیں, وہ کشمیر کو بھی کہہ سکتے ہیں ایک طرف رکھ دو اور فلموں دکھانا شروع کرو, ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ گنتی کے چند لوگ پوری 20 کروڑ کے اوپر حاوی نظر آتے ہیں. پھر ہماری حکومتیں انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تو ان کا پیمرا حرکت میں آتا ہے, ان باتوں پہ نہیں آتا ہے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک بمبئی دھماکے کو سامنے لیتا ہے اور ہمیں بدنام کرنے کے لیے پوری دنیا میں اپنے میسج کو پھیلاتا ہے. ہمارے ہاں ہزاروں لوگ قتل کر دیے بھارتی را کے ایجنٹوں نے. ہم نے وہ ایجنٹ کلبھوشن پکڑا ہوا ہے نا, اس نے جتنی چیزیں بتائی ہیں اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان کے جو اڈے ہیں, میں اسے را کے اڈے کہتا ہوں, جو افغانستان کے بارڈر پہ بنے ہوئے ہیں, وہاں سے سب انفلٹریشن ہوتی ہے یہاں پر. اب ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے کہ ہمیں تو امریکہ کہتا ہے نا. ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی خواہش کا اظہار کیا اور انہوں نے حافظ سعید کو نظر بند کر دیا نا انہوں نے. حالانکہ کیا بنتا ہے, کیا حافظ سعید دہشت گرد ہیں؟ کیا انہوں نے کوئی بم دھماکہ کیا ہے؟ کیا یہاں پر وہ جو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف ہیں؟ انڈیا کو تو ان سے پرابلم ہو سکتی ہے, پاکستان کو تو کوئی پرابلم نہیں, لیکن نظر بند کر دیا. آپ اوڑھتے چلے جاتے ہیں اپنے اوپر, اوڑھتے چلے جاتے ہیں, اپنے جو کچھ نہیں کرتے وہ بھی اپنے اوپر طاری کرتے ہیں, اور جو انڈیا سب کچھ کر رہا ہے ہم وہ نہیں کر پا رہے. سی پیک کو سامنے رکھ کر انڈیا کو یہ مجبور کرنا چاہیے. دیکھیں, ڈپلومیسی کے میدان میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور میں ایک بات آپ کو بہت واضح طور پر بتا دوں, کشمیر پہلے بھی بزور شمشیر ہی آدھا آزاد ہوا ہے, اور انڈیا وہ قوم, وہ ہندوستان وہ لوگ نہیں ہے کہ جو آپ سے گفتگو کے ذریعے اور تجارت کے ذریعے سے کشمیر آپ کو دیں گے. کشمیر آپ کو لینا ہے تو آپ کو شمشیر کو بھی برہنہ کرنا ہوگا.
اور اس کے لیے میں پاک فوج سے بھی کہتا ہوں اور پوری قوم سے بھی کہتا ہوں کہ اس کی کاسٹ ہم نے بہت قیمت ادا کی ہے. امریکہ کی محبت میں 60,000 لوگ قتل ہو گئے یہاں پر. ہم نے اپنے پورے پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا یو ٹرن لینے کے بعد کہ آپ کشمیریوں کے لیے, اور آپ نے ایک مرتبہ جہاد کی بات کی تو انشاءاللہ اس کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی اور انڈیا گھٹنے ٹیک کرنے پر مجبور ہوگا. اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں. پروگرام کو اسی نوٹ پہ ختم کرنا چاہوں گا, اختتام کرنا چاہوں گا کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, اور جنت کسی کافر کو نہ ملی ہے نہ ملے گی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اب تک بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.